رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام انبیاء پر، خصوصاً ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز ساتھیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بالاختصار بیان کریں گے، تاکہ آپ کو اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے میں آسانی اور سہولت ہو سکے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق کہنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو ہمیشہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاکی اور بڑھوتری کے. زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں، اور زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی بنیاد ہل گئی، ایک بھی ستون ہل گیا، تو اسلام کی ساری بنیاد ڈھل جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا ستون کیا ہے اسلام کا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82 مقامات پر نماز کے ساتھ مسلمانوں کو زکوٰۃ کی تلقین کی ہے. جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص بجائے مسلمان کے وہ کافر بن جائے گا. برادران اسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں منع زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں منع زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا. لوگوں نے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ چاہیں تو ہمیں 5 کے بجائے 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیں. 50 نمازیں پڑھا لیں، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا، جہاد کا اعلان کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تم کن کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کرتے ہو؟ یہ تو مسلمان ہیں،
کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں یہ لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے ان کلمات کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہوں جب تک کہ لوگ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دیں۔ جب وہ گواہی دے دیں، جب وہ اسلام قبول کر لیں، تو میری طرف سے ان کی جان اور ان کا مال دونوں محفوظ ہیں اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اور آپ ان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کرتے ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدیق اکبر کی یہ تاریخی کلمات یاد رکھیں۔ صدیق اکبر نے کہا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے ساتھ جہاد کروں گا جو نماز اور جو اسلام کے ارکان اور اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض کو تو مانتا ہے اور دوسرے فرض کو نہیں مانتا۔ نماز تو پڑھتا کہتا ہے کہ نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا، میں ہر اس شخص کے ساتھ جہاد کروں گا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا ہے، کیا میرے جیتے جی دین کم ہو جائے گا؟ فرائض 5 کے بجائے 4 ہو جائیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي قَالًا كَانُوا يُوَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَخَاتَلْتُهُمْ، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں اونٹ تو دے دیں لیکن اونٹ کو باندھنے کی رسی اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے اور میرے زمانے میں اور مجھے نہ دے تو میں اس اونٹ کو باندھنے کی رسی لینے کے لیے بھی ان سے جہاد کروں گا۔ تو برادران اسلام، سوچنے کی بات ہے، زکوٰۃ اتنا اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اس عظیم فتنے کو ختم کیا، اور وہ لوگ جو مرتد اسلام ہو چکے تھے وہ پھر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے جو لوگ یہ مانتے تو ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ایسا شخص جو بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، ایسے لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں اور بڑے گناہ کے مرتکب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے عذاب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید بتائی کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سونے اور چاندی کو جس کو یہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور جہنم کی آگ میں تپا کر کے اس سے ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغے گا اور کہے گا اور کہا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہی مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اور آج تمہیں اس مال کا جس کی تم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے اس کا مزہ چکو۔ محترم دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤْدِ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَخْرَى،
جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، جس شخص کو اللہ مال عطا کرے اور وہ اپنے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مال کو ایک بڑے سانپ کی شکل دے گا، شجاعاً اقرا، ایک بڑے گنجے شکل کی سانپ کی شکل دے گا، گنجے شکل کی سانپ کی شکل دے گا، گنجے سانپ کی شکل دے گا، اور پھر وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا حتیٰ کہ اس کے جبڑوں کو کھینچتا رہے گا اور جبڑوں کو پکڑ کر کے کہے گا کہ انا مالک و انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو برادران اسلام، زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی بھائی چارہ کی شرطوں میں سے ایک شرط، اسلامی بھائی چارہ کی شرطوں میں سے ایک شرط زکوٰۃ کی ادائیگی پر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرکین مکہ توبہ کر لے، توبہ سے مراد اگر یہ مشرکین مکہ کفر کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لے اور ایمان قبول کر لے اور ایمان کے ساتھ ساتھ مزید دو کام زیادہ کریں، وہ کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، تو جو لوگ ایمان قبول کر کے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر یہ دینی اعتبار سے تمہارے بھائی بن جائیں گے، دینی اعتبار سے تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ تو برادران اسلام، معنی یہ ہوا کہ جو شخص مومن ہو، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ آپ کا ایمانی اعتبار سے ایمانی بھائی ہے، اور جو مسلمان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو شخص مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص تمہارا ایمانی بھائی نہیں ہے۔ اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد، اخوت اور بھائی چارگی کے شرطوں میں سے ایک شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا ہے۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ اپنا کتنا بڑا فائدہ ہے، غور کریں اس آیت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیں، یعنی وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں اور آپ وہ زکوٰۃ لے کر کے آگے مستحقین کو پہنچائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تطہرہم، یہ زکوٰۃ ان کے گناہوں کو پاک کرے گی۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ نے فرمایا ان کے مال کو بھی پاک کرے گی، یعنی اگر انسان کے مال میں غیر محسوس طریقے سے کوئی چیز داخل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف کرے گا، دل کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یابی میں بدل دے گا۔ دل کی بیماریاں مطلب دل میں جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، حرص اور ہوس ہے، یہ ساری دل کی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے پاک فرما دے گا۔ برادران اسلام، اتنا ہی نہیں، جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال بڑھ رہا ہے، سودی لین دین کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کا مال بڑھ رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مال نہیں بڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم سودی لین دین کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، تمہارے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے، انسان جو سود کا بزنس کرتا ہے اسے اس بات کی خوشی رہتی ہے کہ ہر مہینہ مجھے ایک فکس اماؤنٹ مل رہا ہے، ہر مہینہ مجھے سود پر، انٹرسٹ پر ایک فکس اماؤنٹ مل رہا ہے، میرا مال بڑھ رہا ہے، اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، آدمی بڑا خوش رہتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی معیشت کو برباد کر دیتا ہے۔ جو لوگ سود کے اوپر کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بزنسوں کو بھی برباد کرے گا اور سود کے لین دین کرنے والوں کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدْقَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ و صدقات اور چارٹی کے کاموں کو بڑھاوا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے مال کو بڑھا کر کے انہیں واپس عطا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے مال میں بڑھوتری کرے، اللہ انہیں بڑھا کر کے عطا کرے، اللہ دنیا میں ترقی عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، تو وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا کر کے اسے عطا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں برادران اسلام، زکوٰۃ ادا کرنے کے ثمرات و فوائد میں سے بہت بڑا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے کے بدلے قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جنت الفردوس کے وارثوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کے ابتدائی آیات میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات میں مومنوں کے جملہ صفات کو بیان فرمایا، اور جملہ صفات کو بیان کرنے کے بعد اس میں سے ایک صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ وَالَّذِينَ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا ملے گا انہیں؟ کیا بدلہ اللہ عطا کرے گا زکوٰۃ دینے والوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ تو ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ جنت بھی عطا کرے گا اور جنت الفردوس کا وارث بھی بنائے گا۔ ایک شخص، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے نبی کچھ عمل ایسا بتائیے جس کو کر لوں تو اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ کسی کی یہی تڑپ ہوتی ہے، جس کو میں کر لوں تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 اعمال بتائے، کہا کہ جب تک یہ 4 اعمال کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ 4 اعمال کیا ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، تم فرض نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرو، فرض نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، اور رشتہ داری کو قائم کرو، رشتہ داریوں کو قائم کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی مت کرو۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ 4 اعمال پر مداومت کر لو۔ تو برادران اسلام، اسی طریقے سے اور بہت سارے فوائد زکوٰۃ کے ادا کرنے کے آتے ہیں، لیکن کچھ مسائل کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ غور کریں ان مسائل پر۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 5 فرائض کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس شخص کے پاس یہ 5 چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مسلمان ہو، کیونکہ کافر پر زکوٰۃ، جو شخص اسلام سے خارج ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہو تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر مال نصاب تک نہیں پہنچا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے تیسری شرط مکمل ملکیت رکھتا ہو۔ آدمی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ اس کا خود کا مال ہو، ایسا نہیں کہ مال کسی کا ہے اور یہ اس کا زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔
कभी बड़े भाई के पास माल जमा हुआ है, वो ज़कात नहीं अदा करता, छोटे भाई दीनदार है, चलो मैं उसकी ज़कात अदा कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता। जिसका माल है, यानी माल खुद मिल्कियत रखता हो आदमी, उसे वही शख्स उसकी ज़कात अदा करेगा। चौथी शर्त यह है कि हौलाने हौल, यानी पूरा उस माल पर 1 साल गुजर चुका हो, तभी उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। पांचवी शर्त यह है कि आदमी हुर्रियत हो, यानी और इसी तरीके से अगर आदमी 1 साल गुजरने से पहले, महीना 2 महीने पहले भी अगर वो ज़कात निकालना चाहता है, मसलन अभी रमजान के बाद, रमजान के 2-3 महीने के बाद आप पर ज़कात लागू होती है, आप चाहते हैं कि रमजान के महीने में ही निकाल दो क्योंकि मुफज्जल महीना है, बरकतों वाला महीना है, अजर को बढ़ा करके अता किया जाता है। अगर कोई आदमी ज़कात को रमजान 1-2 महीने पहले निकालना चाहता है तो निकाल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर साल गुजरने के बाद भी नहीं निकालता तो वो शख्स गुनहगार है। इसी तरीके से हुर्रियत, ज़कात अदा करने वाला आदमी गुलाम ना हो बल्कि आजाद हो। ये 5 शराइत ज़कात के फर्जियत के हैं। क्या है? पहला, ज़कात अदा करने वाला मुसलमान हो, साहिब निसाब हो, मुकम्मल मिल्कियत रखता हो, और चौथा क्या है? हौलाने हौल, पूरा मुकम्मल 1 साल उस पर गुजरा हो, और 5वां आदमी आजाद हो, गुलाम ना हो। इसी तरीके से ज़कात का हुक्म, ज़कात हर मालदार मर्द और औरत पर फर्ज और वाजिब है। मर्द पर भी औरत पर भी फर्ज और वाजिब है। मर्द के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बीवी का माल की ज़कात अदा कर सकता है, तो बीवी के पास अगर इतना माल है कि वो ज़कात निकाल सकती है तो औरत के लिए फर्ज बनता है कि वो ज़कात निकाले। मसलन बीवी के वरसा से, विरासत में उसे इतना माल मिला कि वो साहिब निसाब बन गई और वो ज़कात अदा कर सकती है, तो वो अपना ज़कात खुद अदा करेगी। तो ब्रदर इस्लाम, ज़कात का हुक्म क्या है? ज़कात हर मालदार मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज और वाजिब है, खा वो बालिग हो या ना बालिग हो, खा वो अक्लमंद हो या गैर अक्लमंद हो। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के पास इतना माल है, मसलन एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसने बहुत सारा माल छोड़ा हुआ है, लेकिन और उसके साथ साथ बच्चे भी छोड़े हुए हैं, तो जो उन बच्चों का कफील होगा वो उनकी उस माल की ज़कात अदा करेगा, उन्हीं के माल में से। इसी तरीके से एक शख्स पागल है मगर बहुत बड़ा मालदार है, तो जो उसका काफिल होगा वो उसकी ज़कात निकालेगा उसी के माल में से। तो ब्रदर इस्लाम, ज़कात का हुक्म क्या है? ज़कात हर मालदार मुसलमान मर्द हो या औरत, खा वो बालिग हो या नाबालिग, खा वो आखिल हो या गैर आखिल, सब पर ज़कात फर्ज है, बशर्ते कि वो निसाब को पहुंचता हो, बशर्ते कि वो निसाब तो पहुंचता हो। इसी तरीके से सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम ज़राए से कमाए हुआ माल ज़कात में देने से कुछ भी फायदा हासिल नहीं होगा। ज़कात के लिए जरूरी है कि सिर्फ हलाल कमाई से दी गई ज़कात ही अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाता है। इसी तरीके से ज़कात 4 चीजों पर फर्ज और वाजिब है। पहली चीज सोना, चांदी और नकदी पैसा, सोना, चांदी और नकदी पैसा। दूसरी चीज जमीन की पैदावार, जमीन से निकलने वाला अनाज और गल्ला। तीसरी चीज माले तिजारत, वो माल जिससे आप बिजनेस करते हो, तिजारत करते हो। चौथी चीज जानवरों पर ज़कात फर्ज है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फर्ज है। तो आइए अब देखते हैं कि सबसे पहले सोने की ज़कात। सोना तो अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन हर एक के पास घर में मौजूद है, बीवियों के पास, माओं के पास, बहनों के पास। तो इसकी ज़कात कितनी निकालनी चाहिए, कितने सोने पर ज़कात फर्ज और वाजिब होती है? तो ब्रदर इस्लाम, सोने की ज़कात, सोना अगर किसी के पास 87 ग्राम है, सोना अगर किसी के पास 87 ग्राम यानी 7.5 तोले सोना है या उससे ज्यादा है, 7.5 तोले से कम पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर कम है, कुछ भी 1 ग्राम भी कम है, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती। लेकिन जिसके पास 87 ग्राम गोल्ड है, 7.5 तोले सोना है, तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना फर्ज और वाजिब है। इसी तरीके से चांदी, अगर किसी के पास चांदी 612 ग्राम यानी 52.5 तोला चांदी है, 612 ग्राम यानी 52.5 तोला चांदी है, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है, उसके लिए ज़कात का निकालना जरूरी है। अगर 52.5 तोला चांदी से 1 ग्राम भी कम है तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरीके से सोना और चांदी, चाहे वो खालिस हो या मखलूत हो,
اس میں مکس کر کے کچھ زیور بنایا گیا ہو، لیکن وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے سونا اور چاندی کا کہ سونا اور چاندی چاہے محفوظ ہو، محفوظ کا مطلب تجوری میں لاکر میں رکھ دیا گیا ہے، سال 2 سال ہو گیا نکالا نہیں ہے، یا پھر اس کو استعمال میں لایا جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ نکالا جائے گا، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ یعنی وہ زیورات جو مستعمل ہیں، جن کو خواتین اپنے لیے استعمال کرتی ہیں یا نہ استعمال کرتی ہیں، تجوری میں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو ان دونوں پر بھی زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ سنن ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اتؤدین زکوٰۃ ھذا، تم جو سونا پہنی ہوئی ہو، جو کنگن پہنی ہوئی ہو، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ایسرک ان یصورک اللہ عز وجل بہما یوم القیامہ سوارین من نار، اے اللہ کی بندی، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں ان 2 کنگنوں کے بدلے جن کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول، تو پھر تو زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ جو زیورات استعمال میں ہوتے ہیں ان کا بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کیسے نکالے؟ ایک تو زکوٰۃ چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو نصاب کو پہنچے۔ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 87 گرام، 7.5 تولے سونا، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور چاندی 612 گرام، 52.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس پر 1 سال مکمل گزر جائے، 1 سال مکمل آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں نہ تو بڑھوتری ہوئی نہ تو کمی ہوئی، آپ نے اس کو ایسے ہی رکھا تھا یا پہن رہے ہو، تو اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ سال کے اختتام پر، 1 سال گزر جانے کے بعد سال کے اختتام پر موجودہ کرنٹ ویلیو دیکھنی چاہیے۔ مارکیٹ میں آج اس کی کیا قیمت چل رہی ہے، پورے گولڈ کی، پورے چاندی کی کرنٹ ویلیو نکالیں کہ آج کی مارکیٹ کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ کا ویلیو نکال کر کے اس پورے سونے میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ اس میں سے 2.5%، 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ آپ اس کی ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے نقدی پیسہ، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ بانڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ فکس ڈپازٹ رکھا گیا ہو، چاہے وہ کسی کو قرضہ دیا گیا ہو، جو پیسہ نقدی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ پیسہ اگر 612 گرام کے برابر، 612 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جاتی ہے، فرض اور واجب ہو جاتی ہے، اس کے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور ان پیسوں پر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ 1 سال آپ کے پاس مکمل وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، کسی کو قرضہ دیا گیا ہے، بانڈ خرید کر کے آپ نے رکھا ہے، یا پھر نقدی پیسہ آپ کا بینک میں رکھا ہوا ہے، تو 1 سال مکمل گزر گیا اور وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 612 گرام چاندی۔ برادران اسلام، اگر 612 گرام چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی آج کے کرنٹ ویلیو کے حساب سے اگر دینار میں دیکھیں تو غالباً کچھ 120 یا 125 دینار ہوتے ہیں، اگر انڈین کرنسی میں دیکھیں تو کچھ 20 سے 25 ہزار کا اماؤنٹ بنتا ہے، 20 سے 25 ہزار کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کھا پی کر کے 25,000 روپے بچتے ہیں اور اس پر مکمل 1 سال گزرتا ہے تو اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو نقدی پیسوں کے متعلق ہے، اگر آپ نے کسی کو پیسہ قرض دیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو پیسہ قرض دیا ہوا ہے، فرض کریں اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض میں دیا ہوا ہے، اور تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس 1 لاکھ روپے پر 1 سال بھی گزر چکا ہے، 1 لاکھ روپے آپ نے کسی کو قرض میں دیا ہے، 1 سال مکمل گزر گیا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کون نکالے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص قرض لیا ہوا ہے وہی زکوٰۃ کو ادا کرے گا، کیونکہ وہ قرض لیا ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، شرعاً ایسا کہنا اور ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ زکوٰۃ وہی شخص ادا کرے گا جو اس مال کا مالک ہے، یعنی جس نے قرض دیا ہے۔ قرض لینے والا زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، بلکہ قرض دینے والا ہی زکوٰۃ کو ادا کرے گا، قرض دینے والا ہی زکوٰۃ کو ادا کرے گا، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں
اگر آپ جس کو قرضہ دیے ہوئے ہو اگر اس سے زکوٰۃ نکلوا رہے ہو تو گویا آپ اس پر ظلم کر رہے ہو، کیونکہ ایک تو بیچارہ پہلے ہی 1 لاکھ کے قرضے تلے دبا ہوا ہے، اب اس پر ظلم کر رہے ہو کہ تم نے میرے سے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نکالو، تو ایک طرح کا ظلم ہوا۔ دوسرا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے ہو تو گویا تم اس سے اس مال کا سود حصول کر رہے ہو، انٹرسٹ لے رہے ہو اس مال کے اوپر۔ تو برادران اسلام، اگر آپ نے کسی کو قرضے پر دیا ہوا ہے مال کو آپ کے، تو اس کے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور وہ 1 سال اس پر مکمل ہوتا ہے تو قرض دینے والا ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے لیکن وہ واپس دینے سے انکار کرتا ہے، جا نہیں دیتا، کیا کر لے گا؟ سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، دینے کا نام ہی نہیں لگتا، تو وہ پیسہ جو واپس آنے کی جس کی امکانات نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض تو دینا چاہتے ہیں، واپس لوٹانا چاہتے ہیں، مگر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ قرض کو واپس لوٹائیں۔ ٹائم پر ٹائم ہوتے جا رہا ہے، دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں، سال پر سال بڑھتے جا رہے ہیں، مگر بیچارے کے پاس اتنی قدرت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس کا قرض کو واپس کرے، تو ایسے قرض پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کچھ سال کے بعد آپ کو قرض واپس کرتا ہے تو ان پیسوں کی 1 سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگا، ان پیسوں کی 1 سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ بہت ہی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے تجارتی اموال اور تجارتی ساز و سامان، اور 2-3 منٹ میں انشاءاللہ خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ان باتوں کو ذرا سا غور کر سے سنیں کہ وہ تجارتی اموال اور تجارتی ساز و سامان جس سے لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان لگائے ہوئے ہیں، شو رومز لگائے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اس کی زکوٰۃ سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دکان میں، آپ کے اسٹور میں، آپ کے شو روم میں کتنا مال باقی پڑا ہوا ہے، کتنا مال باقی بچا ہوا ہے۔ اس سارے مال کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں، یا پھر اس سارے مال کی آج کے کرنٹ ویلیو کے حساب سے قیمت لگائیں، جتنی قیمت اس کی بنتی ہے آپ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ وہ ساز و سامان جس سے آپ تجارت اور بزنس کرتے ہو، سال کے آخر میں اس کو پورا اکٹھا کیا جائے گا، اس کا ریٹ لگایا جائے گا، کرنٹ ویلیو کے حساب سے جو ویلیو اس کی آج کی مارکیٹ کے اعتبار سے بنتی ہے اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ وہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں مثلا دکان اور مکان آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، کروڑوں کا گھر ہوتا ہے، لاکھوں کی دکانیں ہوتی ہیں، تو دکان اور مکان جس کو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جو مکان یا دکان آپ نے، جو زمین آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے اس پر کرایہ آ رہا ہے، جو جگہ ہے، جو مکان ہے، جو دکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ کرایہ، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہا، جو نصاب تک پہنچ گیا، نصاب کتنا ہمیں ابھی بتایا 25,000 روپے، اگر آپ کرایہ جمع کر رہے ہو اور وہ کرایہ جمع ہوتے ہوتے نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر 1 سال مکمل گزر گیا، تو پھر آپ کو اس کرایہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، اس کرایہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس میں سے 2.5% نکال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر یہ سال پورا ہونے سے پہلے، اگر یہ پیسہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو گیا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لاگو ہوتی، ضروری ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ بھی کیسے نکالیں گے؟ وہی سارے مال کا، ساری جگہ کا آپ کرنٹ ویلیو نکالیں گے اور اس میں سے 2.5% اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے یا اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں، چاہے وہ جگہ ہو، زمین ہو، گھر ہو، فلیٹ ہو، اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، گاڑی ہو، ہتھیار ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے کتنے ہی لاکھوں کے کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر آپ اس کا بزنس کر رہے ہو، بزنس کے لیے یا منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور زکوٰۃ 2.5% ادا کریں۔ اسی طریقے سے برادران اسلام،
آخری دو باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے تیسری فرض ہونے والی زکوٰۃ وہ کس پر ہے؟ زراعتی پیداوار، زمینی پیداوار، یعنی زراعت، کھیتی باڑی کر کے جس سے آپ اناج و غلہ پیدا کرتے ہو، اس پر بھی زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہے. لیکن اس کے لیے زکوٰۃ، اس میں 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا اس پر سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگا، اس پر سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جیسے ہی فصل زمین سے نکلے گی اسی وقت آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالو گے. اگر سال میں 2 مرتبہ فصل نکلتی ہے، سال میں 3 مرتبہ فصل نکلتی ہے، سال میں 1 مرتبہ فصل نکلتی ہے، تو جب بھی فصل نکلے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اس میں بھی کچھ امور ہیں. پہلی چیز وہ ہے کہ وہ کھیتی باڑی یا پھر وہ زمینی پیداوار جو مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار، مثلا آپ قدرتی نہیں ہے، آپ نے پمپ سیٹ لگا کر کے پیداوار کی ہے، یا پھر بورویل ڈال کر کے آپ نے کھیتی باڑی کی ہے، یا بہت دور سے پانی کھینچ کر کے لا کر کے آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، تو ایسی زراعت پر آپ کو اس کی فصل کے نکلنے کے بعد، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 725 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہو، 725 کلو گرام سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو وہ پیداوار، وہ فصل، وہ کھیتی باڑی، وہ زراعت جو 725 کلو گرام کو پہنچتی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. کتنی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اس میں سے 20واں حصہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے. مثال کے طور پر اگر 1000 کلو پیداوار ہوئی ہے تو آپ اس میں سے 20واں حصہ یعنی 50 کلو اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، یا اللہ کی راہ میں یعنی زکوٰۃ میں دیں گے. اسی طریقے سے وہ زمین جو قدرتی ذرائع سے فصل اگاتی ہے، مثلا بارش کے ذریعے، نہر کے ذریعے، ندی کے پانی کے ذریعے، تو اس میں تو ندی کے پانی وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار، اس میں سے 10واں حصہ آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں دو گے. پمپ سیٹ وغیرہ سے کھینچ کر کے جو پانی سے سیراب ہو کر کے پیداوار ہوتی ہے اس میں 20واں حصہ، جو قدرتی ذرائع سے پیداوار ہوتی ہے اس میں سے 10واں حصہ یعنی اگر 1000 کلو زراعت ہو رہی ہے اس میں سے آپ 100 کلو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگوں تم ان چیزوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو جس کو تم کماتے ہو، اور ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرو جس کو جو چیز تمہیں زمین سے نکلتی ہے یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نکال کر کے تمہیں عطا کرتا ہے. تو زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے. تو وہ پیداوار جو پمپ سیٹ یا پھر بورویل وغیرہ سے جس سے محنت کر کے اس کو کیا جاتا ہے اس میں سے 20واں حصہ نکالیں گے، اور وہ پیداوار جو بارش یا ندی کے پانی سے ہوتی ہے اس میں سے 10واں حصہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نکالیں گے. اسی طریقے سے آخری مسئلہ وہ ہے جانوروں کی زکوٰۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس جانور ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، یا پھر گائے اور بھینس ہے، یا بھیڑ اور بکریاں ہیں، اگر وہ ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو کل قیامت کے دن یہ جانور بڑے شکل میں آئیں گے، بڑے جانور بن کر کے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھیجے گا، اور ان کی بڑی بڑی سینگ ہوگی. تو جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ آ کر کے ان سینگوں سے، اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے اور اپنے پیروں تلے رون دیں گے. تو جانوروں کی بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. جانوروں کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اگر کسی کے پاس اونٹ ہے، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 5 اونٹ پر 1 بکری زکوٰۃ میں دے گا. اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہیں تو 10 پر 2 بکری دے گا. کسی کے پاس 25 ہیں، کسی کے پاس 15 ہیں تو 3 دے گا. کسی کے پاس 20 ہیں تو 4 بکریاں زکوٰۃ میں دے گا. 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہر 5 پر 1 بکری بڑھتی جائے گی. اسی طریقے سے گائے اور بھینسوں کی زکوٰۃ، ہر 30 گایوں میں سے 1 جانور کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا. جس کے پاس 30 گائے ہیں تو 30 گائے ہیں اس میں سے 1 گائے کو یا پھر 1 جانور کو اللہ کی راہ میں ادا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دے، یعنی زکوٰۃ میں دے. بھینسوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے بعض اہل علم میں بھینسوں کی زکوٰۃ بھی گایوں کی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ بھینس میں زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قربانی دی جائے گی. تو بعض اہل علم کہتے ہیں ہاں اگر بطور احتیاط اگر کوئی آدمی دے دینا چاہتا ہے تو وہ دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رہا مسئلہ بھیڑ اور بکریوں کا،
اکثر لوگوں کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اس کی زکوٰۃ کیسی ہوگی؟ 40 سے 80 بکریوں تک. اگر کسی کے پاس 80 بکریاں ہیں تو 40 سے 80 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ میں دیں گے. 80 سے 100 تک، 80 سے 200 تک 2 بکریاں. 40 سے 80 تک ایک بکری، اور 80 سے 200 تک 2 بکریاں، اور پھر 200 سے 300 تک 3 بکری، اور پھر 300 سے 400 تک 4 بکری، اور اسی طرح سے ہر 100 پر ایک بکری بڑھتی جائے گی، زکوٰۃ میں دیا جائے گا. تو برادران اسلام، اور 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ زکوٰۃ کس کو دے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. زکوٰۃ کس کو دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے. 8 مصارف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا انما الصدقات، زکوٰۃ آپ ان لوگوں کو دیں، للفقراء، فقیروں کو دے سکتے ہو، والمساکین، مسکینوں کو دے سکتے ہو، اور اسی طریقے سے والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کو وصول کرنے کا کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ پر جو ورکرز موجود ہیں، آپ ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے مال سے نکال کر کے دے سکتے ہو. ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے مال سے نکال کر کے دے سکتے ہو. اور چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم. والمؤلفۃ قلوبہم یعنی وہ نو مسلم جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کی تالیف قلب کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو. 5واں قسم وفی الرقاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے. گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے یعنی جو لوگ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، بے گناہ ہیں، جیلوں میں قید ہیں، آپ ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہو. اور اسی طریقے سے والغارمین علیہا، والغارمین یعنی مقروض لوگ. کچھ لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بینک سے قرض لیا ہوا ہے، کوئی کسی دوست سے قرض لیا ہوا ہے، اور وہ دینے کی قرض کو واپس لوٹانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو زکوٰۃ کے مال سے آپ اس کے قرض کو ادا کر سکتے ہو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس میں جہاد فی سبیل اللہ میں بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو. اور ایسے ہی 8ویں چیز وہ اپنے سبیل، مسافر سفر کے دوران اگر اس کا پرس چوری ہو گیا تو آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس کے منزل تک اس کو پہنچا سکتے ہو. یا پیسہ ختم ہو گیا، کوئی مسافر آپ کے گاؤں میں ٹک گیا، بیچارے کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اتنا پیسہ اس کو دے سکتے ہو جتنے میں وہ اپنے گھر کو پہنچ جاتا ہو. تو یہ 8 مقامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صرف کرنے کا حکم دیا ہے. انما الصدقات، ایک تو ہے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا اس پر کام کرنے والے، چوتھا نئے مسلمان کو، اور 5واں گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، 6واں مقروض کو، 7واں اللہ کی راہ میں، اور 8واں مسافروں پر زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے برادران اسلام، ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے مال کو بول کر کے ہی دینا ضروری ہے؟ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، بڑا بھائی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اب وہ چھوٹا بھائی غریب ہے اور وہ اس کو اپنا زکوٰۃ کا مال دینا چاہتا ہے، بہت بڑا، کیونکہ کسی کی زکوٰۃ کبھی کبھی ہزاروں اور لاکھوں میں نکلتی ہے، تو وہ اس کو دینا چاہتا ہے. تو اگر وہ بتا کر کے دیں گے تو وہ نہیں لے گا. ظاہری بات ہے، تم مجھے زکوٰۃ دو گے، یعنی آدمی ناراض ہو جائے گا. تو زکوٰۃ کے مال کو بول کر کے ہی دینا ضروری ہے. تو زکوٰۃ کے مال کو بول کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت پر آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے. آپ نے زکوٰۃ نکالا، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، حتیٰ کہ بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے، بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے، سوائے ماں باپ کے اور سوائے اولاد کے. اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو بھی مسلمان اس زمرے کے اندر آتا ہے، جو 8 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، آپ اسے بتا کر کے بھی دے سکتے ہو، بغیر بتا کر کے بھی دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ معدنیات ہیں، مثلا لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، ان معدنیات پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. ایسے ہی بہت سارے مسائل اور بھی زکوٰۃ کے تعلق سے ہیں. بس میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو صاحب نصاب کو پہنچ چکے ہیں ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر میں جو زیورات ہیں ان زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز قائم کرنے والا بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے. جس
جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اسے حج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ مخروض ہیں تو ان کے خرچوں کا انتظام فرما دے، جو لوگ تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما دے، اور اللہ جو لوگ جن کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے والدین گزر گئے ہیں تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ، جو وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما، اور زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔